بسم الله الرحمن الرحيم. Medina Masjid, Toronto, Canada. Today is Saturday, 10th of September 2005. Children better learn from their mother. The right use of the word Alhamdulillah. How was it like the business of Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha's help will never be forgotten. Fatima radiallahu ta'ala anha is the role model for all women. This after Johor ladies bayan is presented by Hazrat Maulana Abdul Majid Nadim Sahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدقت يا رب العالمين. بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں عزیزوں، سورہ احزاب 21ویں پارے کی 21ویں پارے کی آخری دو آیتیں میرے سامنے ہیں. ایک خاص واقعہ کے تناظر میں یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی. واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس میں آنے والی خواتین کو اپنا وہ ماضی یاد آیا جس میں انہوں نے ناز و نعم سے زندگی گزاری تھی اور دنیاوی لحاظ سے ان کو ساری آسائشیں اور سہولتیں میسر تھیں. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کے شب و روز میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دنیاوی آشائشوں اور آسودگیوں کا مسکن نہ تھا، بلکہ آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کے فریب سے اور دنیا کی کشش سے بچنے کی تربیت ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کئی روز تک
چولہا نہیں جلتا تھا، اور 2 یا 3 روز کے بعد اگر کچھ گھر میں بنا تو وہ گھر والوں سے زیادہ ضرورت مندوں کا حصہ ہوتا تھا، اس میں یتامہ کا، مساکین کا۔ یہ ایک ایسا طرز حیات تھا کہ اس کو فیس کرنے کے لیے تربیت، تزکیہ اور پاکیزگی ضروری۔ یہ جو خواتین آئیں ان میں سے بعض شاہی گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ قبائل میں کچھ لوگوں کی بادشاہتیں ہوتی تھی، ہر قبیلے کا ایک بادشاہ، ہر علاقے کا ایک بادشاہ۔ اب شاہانہ زندگی سے نکل کر فقیرانہ زندگی میں آئیں تو کبھی کبھی انہیں وہ ماضی یاد آتا تھا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ انسان کے احساسات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو سمجھتا ہے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں انہیں اختیار دیا گیا کہ 2 ہیں، 2 راستوں میں سے ایک چن۔ ایک راستہ دنیاوی آسائشوں اور آسودگیوں کا، اگر تمہیں دنیا کی آسودگی چاہیے، دنیا کی آرائش چاہیے اور نفس کی جو خواہشیں ہیں ان کی تکمیل چاہیے، تعالین او امتعکن، وہ سب کچھ تمہیں دیا جاتا ہے۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن دنیا جب تم چاہو گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نہیں رہو، پھر تمہارا راستہ علیحدہ ہو جائے گا، تم جانو اور تمہاری دنیا جانے۔ ہاں اگر تم آخرت کی تعمیر کا ذوق رکھتی ہو تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں کے بدلے وہ تمہیں آخرت کی راحتیں اور آسائشیں عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی آسودگیاں تو تھوڑے سے وقت کی ہیں، ان کا بہت ہی مختصر سا پیریڈ ہے، یہاں کی خوشیوں کا بھی، یہاں کی آسودگیوں کا بھی، یہاں کی راحتوں کا بھی مختصر سا پیریڈ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت کے لیے فرمایا تم سوچ لو، پھر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ سوچنا کیا تھا؟ وہ تو ایک بشری تقاضے کے مطابق خیال تھا جو آ گیا، اس پر اللہ نے یہ رہنمائی فرما دی۔ تو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ کی امہات المومنین نے کہ ہم سب آخرت کی طلبگار ہیں، ہمیں سونا چاندی اور جواہرات نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور فقر و فاقہ چاہیے۔ اس کے آگے اسی سورہ احزاب میں 22ویں پارے کے شروع اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، یا نساء النبی، اے پیغمبر کی گھر والیوں، لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، تم
عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہارا اپنا ایک سٹیٹس ہے, تمہاری اپنی ایک پہچان ہے, تم ایک خاص شناخت رکھتی ہو. اگر تمہارے دل میں تقوی کا نور ہے, ان اتقیتم, تو پھر کیا کرو؟ فلا تخضعن بالقول, تمہارے بولنے کے انداز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے سوائے اپنے خامند کے اور اپنی اولاد کے. عورت جب کسی غیر محرم سے نرم انداز میں باتیں کرے گی تو گناہ کا راستہ تیار ہوگا. اس لیے عورت کو غیر محرم کے سامنے زیب و زینت سے بھی منع کیا گیا. حق تعالی نے جب یہ آداب مقرر فرمائے, ان کو آپ پابندیاں بھی کہہ سکتے ہیں, حدود بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں انہیں آداب کا عنوان دیتا ہوں کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے. تو اس کے لیے فلا تخضعن بالقول, اپنے لہجے کو اتنا نرم نہ بناؤ کہ کسی دل کے بیمار کو غلط فہمی ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کوئی دل کا بیمار تمہارے انداز گفتگو سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. تمہارا لہجہ اتنا دو ٹوک باوقار ہونا چاہیے کہ کسی کو یہ خیال ہی نہ آئے کہ یہاں کسی خطا یا گناہ کی گنجائش ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, چنانچہ اسلامی معاشرہ میں جو خواتین قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تیار ہوئیں, ان کا انداز گفتگو یہ ہوتا تھا کہ مختصر بات کرتی تھیں غیر محرم سے. مثلا کوئی آیا ہے, دروازے پہ کسی نے نوک کیا اور پوچھا کہ فلاں ہے, تو اندر سے تو ٹوک لہجے میں, باوقار لہجے میں کہا گیا وہ نہیں ہے. آگے یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہیں, کیوں تشریف لائے ہیں, آپ آ جائیے, وہ آ جائیں گے, ایسا نہیں, وہ نہیں ہے. دو تو اب اگر اس نے پوچھا کہ کب تک گھر آئے گا, اگر اسے معلوم ہوتا تو بتا دیتی, شام کا کہہ گئے یا مجھے معلوم نہیں ہے, بس. پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تمہارا فیلڈ تمہارے گھر کی چار دیواری ہے. مرد آؤٹ ڈور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, تم ان ڈور اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. تمہارا میدان ہی گھر کی چار دیواری ہے, فیلڈ ہی گھر کی چار دیواری. بھائی گھر کی چار دیواری میں کیا کریں گے؟ گھر کی چار دیواری میں وہ کچھ ہوتا ہے جو باہر مرد نہیں کر سکتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نئی نسل کو اچھا انسان بنانے کی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کچن سنبھالے, دھوئیں میں پڑی رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نئی نسل کو, اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ سب سے اہم کام ہے جو عورت کو دیا گیا ہے. بھائی اچھی ماں کی گود میں ہی اچھے بچے تیار ہوتے ہیں, یہ طے شدہ بات ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنا فیوچر اچھا بنانا چاہتے ہو, اگر اپنی اولاد کو پازیٹو دیکھنا چاہتے ہو, تو پھر اچھے گھرانے سے شادی کرو, اچھا خون تلاش کرو, صرف ڈھانچے نہ ڈھونڈ کے لاؤ.
جب تک اچھی ماں نہیں لاؤ گے اپنے گھر میں تمہیں اچھی نسل نہیں ملے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کو یہ عزت اس لیے دی گئی کہ یہ سب سے اہم کام کرتی ہے انسانی زندگی کا کہ بچہ جب جنم لیتا ہے تو وہ فطرت پہ جنم لیتا ہے. اس کا کوئی خاص ٹائٹل نہیں ہوتا کہ یہ یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، ہر جنم لینے والا بچہ نیچر پر پیدا ہوتا ہے. اب اس پر مفسرین کہتے ہیں چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، تو نیچر پر جنم لینے والا بچہ گویا بہت حد تک مسلم پیدا ہوتا ہے. وہ تو مسلم پیدا ہوا لیکن گھر میں ماحول اسلامی نہیں ہے، گھر کا ماحول نیگیٹو ہے، تو پھر بچہ اس ماحول سے متاثر ہو کر جس طرح کا اس کو ماحول ملے گا وہ ویسا بن جائے گا. خیر کا ملے گا تو اچھا بن جائے گا، شر کا ملے گا تو وہ نیگیٹو تیار ہوگا. چونکہ خاتون انسان سازی کا کام کرتی ہے، انسانیت کی تعمیر کا کام کرتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کے قدموں میں جنت رکھی. شاید میں نے اس دن اسکابرو میں بھی کہا کہ جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے جس ماں کے آنگن میں اچھے بچے تیار ہوں، اچھے انسان تیار ہوں، اشرار نہیں اخیار تیار ہوں، ابرار تیار ہوں، اس ماں کے قدموں میں جنت ہے. لیکن جو ماں اپنے بچوں کو گناہ کا ذوق دے، برائی سکھائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ذوق دے، اس ماں کے قدموں میں جنت نہیں جہنم ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کی چار دیواری میں اپنے فرائض ادا کرو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلانہ زندگی کے طور طریقوں کو نہ دہراؤ. اب تمہارا ماحول بحمد اللہ دینی تعلیمات کا ماحول ہے، تو پھر اس دینی ماحول میں جہالت کی یادیں لوٹانا دانشمندی نہیں ہے. اللہ نے جو تم پر انعام کیا، تمہیں گھر میں کیوں بٹھاتا ہے اللہ کریم؟ تمہارے لیے حجاب کا حکم کیوں دیتا ہے؟ کہ وہ تمہاری آبرو کو بچانا چاہتا ہے. خدا نخواستہ تم پر جبر نہیں کرنا چاہتا، تمہیں قید میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ تمہاری آبرو کو بچانا چاہتا ہے. تو جس عورت کو اپنی آبرو کا احساس ہوگا، اپنی عزت کی قیمت کا پتہ ہوگا، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بھی شکریہ ادا کرے گی کہ میری عزت کو بچانے کے لیے یہ ماحول مجھے عطا کیا گیا ہے. لیکن جسے اپنی آبرو کا پتہ نہیں ہے، عزت کی قیمت کا کوئی احساس نہیں ہے، تو وہ یہی کہے گی کہ میں قید میں پڑی ہوں، مجھے تو قید میں مبتلا کر دیا گیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مرضی یہ ہے کہ تمہاری عزت کا جو آبگینہ ہے، عزت کا جو جوہر ہے، وہ خطرے میں نہ پڑے، وہ خطرے میں نہ پڑے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سماجی زندگی میں جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی سے
ناپاکی کو دور کر دے. رجس عربی میں گندی چیز کو کہتے ہیں، ناپاکی کو کہتے ہیں. ہاں جی، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس. شراب، جوا اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، قمار وغیرہ، قمار بازی کی، یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں. تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی سے رجس کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک بنا دے اس طرح کہ جس طرح تمہیں ہونا چاہیے پاک. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت امہات المومنین کے حق میں نازل ہوئی. اسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے. آیت تطہیر، پاکیزگی والی. یہ امہات المومنین کے حق میں نازل ہوئی ہے، ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، اگرچہ وہ اس کے مفہوم میں تو آئیں گی، لیکن شان نزول کے حوالے سے امہات المومنین ترقی پہ. اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ شاہی گھرانوں سے آئی تھیں، ان میں ابھی دنیا کی کچھ محبت موجود تھی. تو حق تعالی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دوں. جب دنیا کی محبت نکل جائے گی تو رجس نکل جائے گا، ناپاکی نکل جائے گی. دیکھیے، ایک ہے دنیا کو ضرورت سمجھ کر اپنانا، اختیار کرنا، ایک ہے دنیا کو مقصد سمجھ کر اختیار کرنا. تو اس میں فرق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غار و کوہ میں جا کر ترک دنیا کر لی جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو دل میں نہ بسایا جائے، اس کو دماغ تک رکھا جائے. تجارت کیجیے، خوب کیجیے، اللہ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے. رزق حلال سے آپ اللہ کو، اس کے رسول کو خوش کیجیے، سماجی کاموں میں حصہ لیجیے، دین کی اشاعت میں حصہ لیجیے، خوب کمائیے دنیا کو عقل سے، لیکن دنیا کو دل میں نہ بسا لیجیے، دل کو خاص کر لیجیے اللہ کی محبت کے لیے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزنس مین تھے. یا لوگوں نے تو کسی اور حوالے سے ان کو انٹروڈیوس کروایا ہے. وہ علم و حکمت کے تاجدار بھی تھے، قرآن و سنت کے داعی بھی تھے، اور بزنس میں بھی اعلی مقام رکھتے تھے. ان کے دسترخوان پر صبح و شام ہزاروں علماء کھانا کھاتے تھے، اور پھر رات کو ذکر و فکر کی محفل رہتی تھی، تہجد ادا ہوتی تھی، ہزاروں علماء، سالکین اور طالبین کا ہجوم ہوا کرتا تھا. مشت، قالین، کارپیٹس، اس زمانہ کی جو کارپیٹس ہوتی تھیں وہ پولیسٹر کی نہیں ہوتی تھی. میں اب تو محمد شفیع کے ہاں جاتا ہوں، اشرف بھائی کے ہاں، کہ بھی مجھے کوئی خالص وول اون کی کوئی چیز دو جس سے میں ویسٹ کوٹ بناؤں، تو نہیں ملتی. پولیسٹر کی حکمرانی ہے. اگر ہے بھی کہیں وول لکھا ہوا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ کمبخت ضرور ہوتا ہے. یہ اس وقت تھا ہی نہیں، کیٹرون اور پولیسٹر نہیں تھا. اور آپ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 2 ریشے استعمال کیے ہیں، کاٹن اور وول، بس. تیسرا کوئی ریشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا. اے کاش کہ آپ یہ سنت سمجھ کر استعمال کیا کریں، کاٹن استعمال کریں اور ونٹر میں وول استعمال کریں. اس میں عافیت بھی ہے، اور عافیت اس لیے کہ ہر سنت میں عافیت ہے، ہر سنت میں عافیت ہے اور سلامتی ہے. ہم اس وقت مار کھاتے ہیں جب ترک سنت کرتے ہیں. تو کہاں سے چل گئی بات؟ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قالین، مشک،
اجناس کی تجارت فرماتے تھے، تو ایک مرتبہ انہیں بتایا گیا کہ آپ کا مال تجارت سے لدا ہوا جہاز غرق ہو گیا ہے، ڈوب گیا۔ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دن گزرے تو بتایا گیا وہ ڈوبنے والا جہاز آپ کا نہیں تھا، وہ تو کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز تو خیریت کے ساتھ آ گیا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا آج والی الحمدللہ تو سمجھ میں آئی ہے، لیکن کچھ دن پہلے والی جو اب الحمدللہ تھی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ فائدے پہ بھی الحمدللہ اور نقصان پہ بھی الحمدللہ، یہ کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے کہ جب نقصان ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب فائدہ ہو تو پھر الحمدللہ تعالی حمدن کثیرا۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میرے الحمدللہ کا تعلق نہ فائدے سے تھا نہ نقصان سے، میرے الحمدللہ کا تعلق میرے دل کی کیفیت سے تھا۔ جب جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی، اتنے بڑے نقصان پر اس پہ کیا گزری، تو میں نے جب دل پہ نظر ڈالی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد میں ذاکر اور شاغل پایا، کوئی فرق نہیں پڑا، اتنے بڑے نقصان پر بھی میرے دل کی کیفیت جوں کی توں تھی اور اللہ کی یاد میں وہ ذاکر تھا۔ اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب یہ اطلاع آئی کہ وہ بخیریت آ گیا ہے مال تجارت تو بہت بڑی خوشخبری تھی، پھر میں نے دل پہ نظر ڈالی کہ اس پہ کیا گزری، تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اتنی بڑی خوشخبری سن کر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا، وہ اللہ کی یاد میں ذاکر اور شاغل ہے۔ تو میرے الحمدللہ کا تعلق نہ نفع سے تھا نہ نقصان سے، میرے الحمدللہ کا تعلق اس سے تھا کہ نفع ہو یا نقصان ہو میرے دل کی دنیا میں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ایک مسلمان کی یعنی آئیڈیل لائف ہے، آئیڈیل لائف اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ اگر مل جائے تو ہماری دنیا بھی ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے۔ پھر آج دنیا ہمیں اس لیے فریب دیتی اور نقصان پہنچاتی ہے کہ ہم نے بیلنس نہیں رکھا، اس کو ہم نے دل میں بسا لیا اور اتنا بسا لیا کہ اللہ کی یاد کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رہی، دنیا ہی دنیا رہ گئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے اور دنیا کی محبت کے رجس سے تمہیں نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ عالم یہ تھا دوستو ازواج مطہرات کا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی تاجرہ تھیں، تجارت ورثے میں ملی تھی، ان کے والد خویلد بہت بڑے تاجر تھے، ان کا کوئی بیٹا نہ تھا، تو مخدومۃ المسلمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹے کا کردار ادا کیا، اپنے والد کی چھوڑی ہوئی تجارت کو خوب سنبھالا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ربط و تعلق اسی تجارت کی نسبت سے ہوا، کیونکہ جب سیدہ نے سنا کہ ایک ہاشمی نوجوان اپنی دیانت اور امانت کے لحاظ سے ایسی شہرت رکھتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس پر رش کرتے ہیں، تو پیغام دیا عبداللہ کے یتیم کو کہ آپ میرے تجارت کے سلسلے میں میرا ہاتھ بٹائیں، پارٹیسپیٹ کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو جو مال تجارت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام جاتے تھے، شام کی منڈی میں سارے لوگ، بہت بڑی منڈی لگتی تھی، باقی تمام سٹال چھوڑ کر عبداللہ کے یتیم کے سٹال پہ آتے تھے اور ان کا مال تجارت جو چٹکی میں چلا جاتا تھا۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں چونکہ وہ ساتھ تھے کچھ سفروں میں کہ مال تجارت لینے والے، یہاں سنیں آپ کو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ، مال تجارت لینے والے جب سٹال پہ آتے تھے، محمد عربی کے سٹال پہ آتے تھے تو وہ مال کو کم دیکھتے تھے، محمد کو زیادہ دیکھتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان کی نظر زیادہ رہتی تھی اور بس
یہ لگاؤ، یہ لگن، یہ والہانہ کشش انہیں مطمئن کر دیا کرتی تھی اور سارا مال اٹھا کے چلے جاتے. وہاں سے جو مال لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لاتے تھے، یہاں بھی ایک بہت بڑی منڈی لگتی تھی عکاز کی، جس کا ٹائٹل تھا عکاز، بازار عکاز. اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹال پر سب سے زیادہ کسٹمر ہوا کرتے تھے اور یہ اسٹال سب سے پہلے فنش ہو جایا کرتا تھا. یہاں بھی مال پر زیادہ لوگوں کی نظر صاحب مال پر ہوا کرتی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوا کرتی تھی. تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پہلی بیوی بن کر آنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. عمر کا فرق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال. لوگ شادیاں کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس تناظر میں نہیں تھی. جب یہاں آئی ہے سیدہ خدیجہ تو فقر و فاقہ کا سلسلہ شروع ہوا. فقر و فاقہ کا سلسلہ شروع ہوا. بالخصوص وہ جو نظر بندی کے ایام تھے، جب شعب بنو ہاشم میں آپ اور آپ کے غلاموں کو گھر والوں سمیت نظر بند کیا گیا اور کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی بہت زیادہ فاقوں کی وجہ سے رنگت زرد پڑ گئی تھی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، فرمانے لگے خدیجہ تیری پرسکون زندگی، راحتوں اور آسائشوں سے ہمکنار زندگی آج کس طرح گزر رہی ہے میری وجہ سے. کبھی تو تجھے وہ زمانہ یاد آتا ہوگا کہ جب تو سونے اور جواہرات میں کھیلتی تھی. تو کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس زمانہ میں سونا اور جواہرات تو میرے پاس بہت تھے، لیکن آپ کی نسبت اور آپ کی رفاقت نہیں تھی. میں اس دور کو یاد کر کے اکثر رویا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ ایک لمحہ بھی نہ ملتا سونے والا اور جواہرات والا، میری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزری ہوئی. لالا از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر، فارسی کا ایک شعر ہے، لالا از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نہ شد. کچھ پرندوں کو پنجرے کی زندگی اتنی محبوب لگتی ہے کہ وہ پنجرے میں روتے ہیں اے کاش ہم دیر سے آئے، پہلے کیوں نہیں آ گئے. چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ کی ساری دولت، سارا سرمایہ اسلامی انقلاب کی اشاعت میں کام آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ رہا کرتے تھے، یاد کرتے تھے. ایک مرتبہ تنہائی میں اشک بار پایا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، خیریت؟ کوئی وجہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. نماز میں آپ روتے ہیں، نوافل میں آپ اشکبار ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے. آج میں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تنہائی میں بیٹھے تھے. تو فرمایا ہاں بس ذرا خدیجہ کی یاد آ گئی تھی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اتنی اچھی بیویاں دی ہیں، آپ اس بوڑھی خاتون کو یاد کر کے روتے ہیں، وہ بتقاضا ہے بشریت. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سب کو سلامت رکھے، لیکن میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا کہ خدیجہ میرے دکھوں کے زمانے کی رفاقت. خدیجہ نے اس وقت میری نبوت کا اقرار کیا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی، جب زمانے نے فیصلہ کیا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ اللہ کے رسول سے بائیکاٹ کیا جائے، پانی کا ایک گھونٹ اور آٹے کی ایک لت رسول اکرم کے گھر میں نہ جانے پائے.
تو خدیجہ نے اپنا سب کچھ میرے دین پر وقف کر دیا اور میرے لیے سارا کچھ لٹا دیا. میں خدیجہ کے احسانات کو نہیں بھول سکتا. شاید گزشتہ رات وہاں خان کلیف میں عرض کر چکا ہوں کہ عورت کبھی کمزور ہوتی تھی. اس کو شعر و ادب کی زبان میں صنف نازک کہا گیا. صنف نازک کہا گیا. یہ بس چوڑیوں میں بستی تھی، لیکن اسلام نے اس کو صنف کامل بنایا. اس کو صنف کامل بنایا. بعض اوقات تو یہ اتنی مضبوط اور مستحکم ثابت ہوئی کہ مردانگی نے رشک کیا. مردانگی نے رشک کیا اس پر. ذہانت کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے عورتوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے کہ ہزاروں مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی قرآن کی حافظہ کون ہے؟ مردوں میں سب سے پہلے قرآن کے حافظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. عورتوں میں سب سے پہلی قرآن کی حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی حافظہ قرآن کریم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کریم پورا حفظ اور احادیث نبوی کے استنباط میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اتنی کام آئی اس امت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 حدیثیں یاد کی اور اس امت تک پہنچائیں. عبد المجید نے زبان سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن عملاً 2210 حدیثیں اگر جمع کر لی جائیں تو اتنی ضخیم کتاب بنے گی. بعض حدیثیں بہت لمبی لمبی ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف کے ورقوں پر بعض حدیثیں 1.5 ورقوں تک ایک حدیث چلی جاتی ہے. 2210 حدیث. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک امتیازی مقام ہے ازواج مطہرات میں. اس سے پہلے کہ میں اس رخ پہ چند باتیں کہوں، میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام عورت کو جو مقام دیتا ہے دنیا کا کوئی اور فلسفہ، کوئی اور نظریہ، کوئی اور فارمولہ نہیں دیتا. بعض حاسدین نے جس چیز کو قید کہا، مستشرقین نے جس چیز کو قید کہا، وہ قید نہیں. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ اس کے جوہر عصمت کی حفاظت کے لیے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے. جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ گلی کوچوں میں نظر آتی ہے. اسلام کی نظر میں یہ قیمتی چیز ہے، اس لیے اسلام اس کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے. محفوظ، مقید نہیں، محفوظ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے، اس کی عصمت کا جوہر محفوظ رہے. تو اس کی حفاظت کے لیے جو ضروری تھا وہ اللہ اور اس کے رسول نے لازمی قرار دے دیا اور فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. وہ دور جہالت کی یادیں لوٹ کے نہ آئیں پھر تمہارے اندر. تمہارا جسم بھی مستور، تمہاری آواز بھی مستور. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم تلاوت کرتی تھی، کسی کان نے ان کی آواز نہیں سنی. گھر کے اندر بولتے وقت بھی اپنی آواز کو دھیما رکھتی تھی. اور حجاب کا تو یہ عالم ہے کہ جب دنیا چھوڑنے کا وقت آیا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا. حسنین کریمین بھی سرہانے پر کھڑے تھے، یا امی کہتے ہوئے اشک بار تھے. اور سیدہ فرما رہی تھیں علی میرے بعد آپ کو
اجازت ہے نکاح کیجئے گا، لیکن میرے حسنین کو، میرے حسن کو، میرے حسین کو اپنے بستر سے علیحدہ نہ کیجئے گا، یہ میری وصیت ہے کہ انہیں اپنے بستر سے علیحدہ نہ کیجئے گا، اور میں معافی چاہتی ہوں اگر زندگی میں رفاقت میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مجھے یاد ہے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا، بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، شوہر کا خیال کرنا، اگر شوہر کو ناراض کر کے آؤ گی تو محمد تیرا باپ ہو کر بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ 3 دن جس خاتون کا شوہر ناراض ہے، حضور نے فرمایا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، چاہے وہ ساری رات ذکر و عبادت میں کھڑی رہے۔ تو رفاقت میں زندگی میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اشکبار تھے اور فرما رہے تھے، فاطمہ تیری کیا کوتاہی ہوگی، کوتاہیاں تو میری ہیں کہ میرے گھر میں آ کر تو نے چکی ہی پیسی ہے، کبھی تجھے راحت ملی نہیں، تو مجھے معاف کرنا۔ پھر فرمایا، علی میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری موت کی اطلاع اس وقت تک نہ دی جائے مدینہ طیبہ میں جب تک کہ مجھے دفن نہ کر دیا جائے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں؟ میں تو مدینہ میں اطلاع کروں گا تاکہ سب مسلمان تیرے جنازہ میں شرکت کر سکیں۔ فرمانے لگے، نہیں، میری موت کی اطلاع کسی کو نہ دیجیے گا، میرا جنازہ رات کو پڑھا جائے، میرے جنازے میں کوئی غیر محرم شرکت نہ کرے۔ اصل بات یہ ہے علی، میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ میری چادر پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اب میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اچھا میری بہنوں اور بیٹیوں، تلاش میں رہتی ہو اچھی عورت کون سی ہوتی ہے، اچھی عورت کون سی ہوتی ہے، تو سیدہ سے سن لو۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بیٹی تیرے خیال میں اچھی عورت کون سی ہوتی ہے، تیرے خیال میں اچھی عورت کون سی ہوتی ہے؟ تو سیدہ نے فرمایا، اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے، اس کی نظر کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کسی غیر محرم کی نظر اس کو نہ دیکھے، وہ عورت بہت اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تجہیز اور تکفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین تو چھوٹے تھے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شامل تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ سلمان اللہ معاف فرمائے مجھے، سلمان فارسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان من اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت میں سے، وہ بھی شامل تھے۔ تو رات کے وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تجہیز اور تکفین عمل میں لائی گئی ان کی وصیت کے مطابق۔ اقبال کہتا ہے، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرش را اسوہ کامل بطول۔ تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے فاطمہ بطول۔ اچھا، بطول عربک گرامر میں بطول اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، وتبتل الیہ تبتیلا۔ دیکھ لیجئے گا اس کے ترجمہ کو بھی اور اس کی شرح کو بھی۔ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ بطول، مادر اشرا
اسوہ کامل بطول، اپنی مادر گرامی کی عملی تصویر ہے، چلتا پھرتا نمونہ ہے فاطمہ بطول۔ اسماء الرجال والے کہتے ہیں جب سیدہ فاطمہ چلتی تھیں تو خدیجہ کا پرتاؤ نظر آتا تھا، جب بیٹھتی تھیں تو رحمت عالم کا نقش نظر آتا تھا۔ بہر محتاج دلش آگونا سو، با یہود چادر خدرا فروخت۔ سخاوت اور بندہ پروری کے انداز اپنی والدہ گرامی اور اپنے ابا حضور کی گود میں سیکھ کر آنے والی سیدہ نے سنا ایک بھوکا انسان، ایک نادار انسان کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ رحمت عالم نے سلمان فارسی سے کہا تھا اسے مدینہ کی گلیوں میں لے جا کر اعلان کرو یہ ضیف رسول ہے، رحمت عالم کا مہمان ہے، کوئی کھانا کھلا دے۔ جب سلمان اس بوڑھے کو سیدہ کے گھر سے لے کے گزرے اور آواز بلند کی عندی ضیف رسول اللہ، میرے پاس رحمت عالم کا مہمان ہے، تو سیدہ کے گھر میں بھی فاقہ تھا۔ اپنی چادر سلمان کو دیتے ہوئے فرمایا یہ شمعون کی دکان پہ لے جاؤ۔ ایک یہودی تھا، میرے یہاں تو فاقہ حسنین بھوکے سوئے ہوئے ہیں، لیکن ابا حضور کے مہمان کو خالی نہیں جانے دوں گی، میری چادر یہودی کی دکان پہ لے جاؤ بیچو، اس کے بدلے میں آٹا لاؤ، میں جلدی سے کھانا تیار کر کے کھلاؤں۔ سلمان وہ چادر لے کر یہودی کی دکان پہ پہنچا، کہنے لگا یہ کپڑا لے لو، اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے دے دو۔ ہاں چنانچو والو، کینیڈا کے دوستو، پتہ نہیں اس چادر کی خاموشی میں کتنی فصاحت تھی، کیا بلاغت تھی کہ شمعون کہتا ہے پہلے بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے کہا جس کی بھی ہو، تم تو سوداگر ہو، میں ایک چیز دے رہا ہوں اس کے بدلے میں لینا چاہتا ہوں۔ شمعون کہنے لگا نہیں پہلے بتاؤ گے تو پھر سودا ہوگا۔ مجبوری تھی، سلمان نے ساری کہانی سنا دی۔ یہ بوڑھا آیا ہے بنو سلیم سے، مسلمان ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ، کوئی اس کو کھانا کھلا دے گا۔ تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر سے گزرا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر سے گزرا، ان کے ہاں بھی فاقہ تھا جیسے ان کے ابا حضور کے گھر میں فاقہ تھا۔ یہ اضطراری فاقے نہیں تھے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اختیاری فاقے تھے۔ نفس کو مغلوب کرنے کے لیے روح کو قوی بنایا جا رہا تھا، روح کو طاقتور بنایا جا رہا تھا۔ تو سیدہ نے فرمایا یہاں بھی فاقہ ہے، حسنین بھوکے سوئے ہوئے ہیں، لیکن ابا حضور کے مہمان کو خالی نہیں جانے دوں گی، انہوں نے یہ چادر بھیجی ہے، تجھے سیدہ کا چادر ہے، تم اسے لے لو، اس کے بدلے میں آٹا دو۔ شمعون کی چیخیں نکل گئی، کہتا ہے موسیٰ کے رب کی قسم، اللہ کے آخری رسول کی سچائی کی یہی علامتیں توریت میں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے آخری رسول کی نبوت اور رسالت کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کا گھرانہ بھی سخی ہوگا، اس کی اولاد بھی سخی ہوگی۔ میں فاطمہ کے ابا کی نبوت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں، اور آج کے بعد میری دکان، میری اولاد، میری جان، یہ سب کچھ سیدہ فاطمہ کے ابا کے دین کے لیے وقف ہو گیا۔ میں یہ چادر کیا خریدوں؟ اس کی قیمت تو پوری دنیا نہیں ادا کر سکتی، اس کی قیمت تو پوری کائنات نہیں ادا کر سکتی۔ یہ چادر بھی لے جاؤ اور آٹا بھی لے جاؤ۔ ہاں میری بہنوں اور بیٹیوں، مانتا ہوں آپ
کہاں بیٹھی ہے، جانتا ہوں آپ کی کیا کیا مجبوریاں ہیں، لیکن یہ جاننے کے باوجود آرزو کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنی شناخت اور اپنی پہچان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے معلوم ہے آپ کن حالات سے دو چار، لیکن اس کے باوجود میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنی شناخت اور اپنی پہچان بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اللہ اپنے ماضی سے وابستہ رکھے اور آپ یہاں پر کامیاب ہو کر زندگی گزاریں، سب کچھ لٹا کے نہ جائیں، کامیاب زندگی گزاریں، ایسی کامیاب زندگی کہ دنیا میں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور آخرت میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنا کہہ کر قریب کر لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہماری نہیں ہے، ہم ان کی نہیں ہیں، یہ بہت بڑا خسارہ ہو۔ اس خسارے کے سامنے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اپنی اولاد کو بہتر بنانے میں، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے میں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، چونکہ مجھے ابھی کچھ دیر بعد سفر بھی کرنا ہے۔ ہمارے محمد علی شیخ صاحب کا اصرار تھا، وہ فرما رہے تھے کچھ باتیں نماز ظہر کے بعد ہو جائیں، سو اللہ کی رضا کے لیے بھی اور ان کی اور آپ کی دلجوئی کے لیے بھی یہ چند باتیں میں نے آپ سے کر لی ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ پر، عالم اسلام پر اپنی رحمت کا سایہ فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کی دستگیری فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ایمان و اخلاق کی، اولاد کی، رزق کی، زندگیوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما دے۔ یا رب العالمین، دنیا کے دجل اور فریب سے بچنے والوں میں شامل فرما دے۔ تمام دینی مراکز کو اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، تمام شرور سے یا اللہ انہیں محفوظ فرما۔ انسانیت پر اپنا کرم فرما، انسانیت کرۂ ارض پر جہاں کہیں خطرات سے دوچار ہے یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما، جنہیں تو نے ہدایت عطا فرمائی انہیں استقامت عطا فرما۔ اسلام پر زندگی اور ایمان پر خاتمے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ یہاں کے قیام کے دوران تمام پروگراموں میں آپ نے جس اخلاص اور محبت سے شرکت فرمائی، میں دعا گو ہوں اللہ آپ کے اس جذبے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اپنے ایمان و اخلاق کے بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو شر سے بچانے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ جماعت سے وابستہ ہو کر اس عمل خیر میں پارٹیسپیٹ کیجیے۔ اس وقت دنیا میں خیر کا صرف یہی ایک رخ ہے جس میں ہمارے ایمان، اخلاق اور ہماری نسلوں کے مستقبل کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی دیر نہ کیجیے گا، جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ دعوت و تبلیغ سے جو سنت کے عین مطابق ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا مظہر ہے، اپنے آپ کو اس سے وابستہ کیجیے اور اپنی نسلوں کے فیوچر کو محفوظ کر دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔